یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے سبب ہی پہنچتی ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی زبان سے جو اعمال کیے ہیں، ہماری مصیبتوں کا سبب یہ اعمال ہیں۔ قرآن پاک پر، قرآن پاک کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے، اس واسطے اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیوں بتا رہا ہوں ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس شخص نے نیک عمل کیا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جس شخص نے کوئی برا عمل کیا تو اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا۔ یہ دو باتیں آپ نے سن لی۔ انشاءاللہ کوئی موقع آیا تو میں ایک لمبا بیان کروں گا آپ کے سامنے، 1 گھنٹے کا، اگر کوئی سننے کے لیے تیار ہو، اور اس میں وہ ضروری باتیں بتاؤں گا جو انشاءاللہ آنکھیں کھول دیں گی۔ بس میں اس سب کا ایک حاصل 2 منٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں، اللہ نے جو قرآن پاک میں جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان میں جو اللہ نے فرمایا ہے اس کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نصرتیں آئی وہ اس لیے آئی کہ وہ ان اعمال کے پابند تھے جن اعمال پر اللہ نے وعدے کیے اور وہ وعدے اللہ کے پورے ہوئے۔ اور اب رفتہ رفتہ ہم جس قدر مصائب اور مشکلات کے سگنجے میں پھنستے جا رہے ہیں تو وہ دھمکیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پوری ہو رہی ہیں، جو اس نے اعمال بد اور گناہوں پر کیے ہیں، وہ وعدے پورے ہو رہے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے وعدے پورے ہوئے اور اس میں بھی اللہ کے وعدے پورے ہو رہے ہیں، یہ سمجھو۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب آپ ایک بات سمجھو، حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی قوم ناانصافی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم ناحق فیصلے کرتی ہے، ناانصافی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ یہ جو منہ دیکھے فیصلے اور جھوٹی گواہیاں اور کبھی ڈر کر اور کبھی لالچ میں غلط فیصلے، یہ آج جن حالات سے ہم 2-4 ہیں انہی کے سبب ہیں، اور جب تک ہم ان سے باز نہیں آویں گے اس وقت تک یہی حالت رہے گی، ہماری حالت بدل نہیں سکتی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے، کتنی بڑی شان والے، کتنی بڑے مرتبے والے نبی تھے، لیکن ان کی قوم میں کمی یہ تھی کہ وہ ان کی مانتی نہیں تھی، ان کی الٹا کرتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کی موجودگی میں بھی ان کی قوم کی حالت نہیں بدلی، اور وہ یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے جن جن عذاب میں مبتلا ہوتے گئے،
فرعون کے شکنجے سے تو وہ نکل گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جن جن عذاب میں وہ مبتلا ہوتے گئے وہ سب اللہ کے حکام کی خلاف ورزی، اپنے نبی کی تعلیمات کی، ہدایت کی خلاف ورزی کی وجہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو میں یہ بات تمہیدی طور پر اس لیے کہی کہ ہر شخص انصاف کرے۔ انصاف صرف بادشاہ کا نہیں ہوتا، صرف قاضی جج کا نہیں، گواہ بھی، ہر آدمی کے ذمہ انصاف ہے، اور اپنے اپنے دائرے میں ہر شخص انصاف سے کام لے۔ یہ مضمون میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اور اس آیت شریفہ کا حوالہ بھی دیا تھا وہاں پر۔ وہ جو تھا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ، ان کے چچا کے گھر میں چوری ہوئی تھی، اور بشیر نامی منافق نے وہ کیا تھا، وہاں میں نے بتایا تھا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ تو کسی خیانت کرنے والے کا حمایتی مت بن۔ وہاں میں نے باتیں بتائی تھی۔ یہ سب باتیں اب آپ کے یاد آ گئی۔ اب آپ ترجمہ سنیے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اے ایمان والو، تم انصاف کے ساتھ قائم رہنے والے بنو۔ قوامین کا ترجمہ میں نے کر دیا لفظ کی رعایت رکھتے ہوئے۔ اب میں محاورے میں ترجمہ کروں گا، اس سے بات زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اے ایمان والو، تم انصاف کے ساتھ کھڑے رہو۔ خود بھی اپنی ذات سے متعلق ہو جب انصاف آگے آ رہا ہے، اور کسی دوسرے کی حمایت میں کھڑے ہو تو انصاف کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف ہو۔ قرابت دار میں بہت سارے لوگ آ گئے، چچا، تایا، پھوپا، خالو، ماموں، بھائی بھائی، برادری سب آ گئے، اڑوسی پڑوسی سب آ گئے۔ اور اگرچہ وہ مالدار ہو یا وہ فقیر ہو، نہ تم مالدار کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ کہ بھئی یہ معزز آدمی ہے، اس کی بے عزتی ہو جاوے گی، یہ بڑا عہدے والا ہے، اس کی بات ہیٹی ہو جاوے گی۔ نہیں، انصاف کی بات کہو۔ او فقیرن، یا وہ تنگ دست ہو، فقیر ہو، ارے بیچارہ یہ غریب ہے، اسے بھی جھونپڑا بنانے کی جگہ مل جاوے گی۔ نہیں نہیں نہیں، اگر یہ مسجد بھی کسی کی جگہ میں بنا رہا ہے نا تو اس کی حمایت میں مت کھڑے ہو۔ جو کہتے نہیں بھائی جائز ہے، جس کی ہے وہ اختیار دے، اجازت دے، بناؤ، نہیں تو نہیں۔ تو نہ کسی کی تنگ دستی کو دیکھ کر ترس کھا کر اس کی حمایت میں آؤ، اور نہ انصافی کی بات کہو اور غلط حمایت کرو، نہ کسی کو مالدار دیکھ کر اس کی حمایت کرو کسی لالچ میں یا کسی ڈر میں یا کسی اور وجہ سے۔ فاللہ اولا بہما، دیکھو اس کا ترجمہ سنو۔ اللہ رب العزت ان دونوں کے تم سے زیادہ خیر خواہ ہیں، مالدار کے بھی خیر خواہ تم سے زیادہ، اور فقیر کے بھی خیر خواہ تم سے زیادہ۔ یہ بات تو ہی آ گئی۔ اب اس کے بعد اور سنو، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس تم خواہش نفسانی کی پیروی مت کرو، نہ راہ حق سے ہٹ جاؤ گے۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، الٹی بات کہو گے، کج بیانی کا الٹی بات کہو گے، یعنی انصاف کی بات نہیں کہو گے، سچ بات نہیں کہو گے۔ او تعرضوا، یا تم سچ بات کہنے سے منہ موڑو گے، کسی ڈر کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے سچی گواہی نہیں دینے کے پیچھے ہٹ جاؤ گے سچی گواہی دینے سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا،
تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان تمام کاموں کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اور کام ہی کام نہیں بلکہ ان تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے جو تم کہتے ہو۔ دیکھو دوستو، پہلی بات تو بالکل صاف اور آسان ہے، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہو، ایک بات۔ اور دوسری، اللہ کے لیے گواہی دو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ایک معاملہ ہے جو میرے ہی سامنے ہوا ہے اور میرے علاوہ اور کوئی دوسرا آدمی نہیں جانتا، بلکہ بات کو پوری کرنے کے لیے کہہ لو میرے اور آپ کے سامنے، دو آدمیوں کے سامنے ہوا ہے، اور میرے اور آپ کے دو گواہوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اب ایک شخص مظلوم ہے، اس نے مقدمہ کر دیا عدالت میں، قاضی کے یہاں، جج کے یہاں، اب اسے دو گواہوں کی ضرورت ہے، جس نے دعویٰ کیا اس کو دو گواہوں کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے پر دو گواہ پیش کرے تو اپنا وہ حق لے لے، ظلم سے بچ جاوے، اور اگر وہ گواہ نہ پیش کر سکے تو مقدمہ خارج ہو جاوے، یوں ہی ہوگا نا بھائی۔ ہاں، اب چونکہ گواہ دو ہی ہیں، میں اور آپ، اور کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے، تو ہم پر گواہی دینا فرض عین ہے، اس کو ظلم سے بچانا، اس کو اس کی حق تلفی سے بچانا ہم پر فرض ہے۔ اگر اس کو معلوم ہے کہ ہم دو گواہ ہیں تب بھی، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے معاملے پہ فلاں فلاں دو گواہ ہیں، تو ہمیں خود پیشکش کرنی، اگر ہمیں علم ہو جائے کہ بھائی ہم تیرے معاملے کے گواہ ہیں، ہم گواہی دیں گے، ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے۔ دیکھو جی، یہ مسائل پھر آگے حدیثوں کے سامنے رکھ کر، دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کر فقہا بیان فرماتے ہیں یہ۔ اور اگر اس کے بہت سارے گواہ ہیں، بہت سارے گواہ ہیں، 10-20 آدمیوں کے سامنے وہ معاملہ ہوا ہے، تو پھر یہ گواہی فرض کفایہ ہے۔ ان 10-20 آدمیوں میں سے 2 آدمی گواہ دے دیں تو اس کو حق مل جاوے، وہ اپنے ظلم سے بچ جاوے، پھر یہ فرض عین نہیں ہے۔ یہ ہے معاملہ۔ جب وہ 10-20 گواہ ہیں اس بات کے، سب لوگوں کے سامنے کا معاملہ ہے یہ، تو اب وہ جن کو گواہی کے لیے طلب کریں، گواہی میں پیش کریں، اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اس کو گواہی ضرور دینی چاہیے، اور گواہی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آگے اس آیت میں بھی آ رہا ہے، اور شہداء للہ، اس پر میں نے آپ کو جو مسئلہ تھا، جو شریعت کا حکم تھا، وہ بتا دیا۔ اگرچہ وہ گواہی اپنے خلاف ہو، اپنے خلاف جو ہوتا ہے اس کو اقرار کہتے ہیں، اعتراف کہتے ہیں۔ ہماری اردو کے زمانے میں جب عدالت میں بیان چلا کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے اظہار، یعنی سچ اور حق بات ظاہر کر دینا، اظہار۔ بہرحال اس کو اظہار کہو، اقرار کہو، اعتراف کہو، مطلب اس کا یہی ہے، اگر کسی نے میرے اوپر مقدمہ کیا اور واقعی اس کا بات صحیح ہے تو مجھے عدالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے اس کا اقرار کر لینا چاہیے کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ اگر میں اقرار کر لوں مقدمے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، قاضی تک جانے کی پیش ہی نہیں آئے گی۔ لیکن بہرحال اگر کسی بھی وجہ سے مقدمہ چلا گیا وہاں، تو وہاں پر ہمیں اقرار اور اعتراف کر لینا چاہیے، یہی ہے اپنے خلاف گواہی۔ اب الوالدین، یا والدین کے خلاف گواہی ہو تو دیکھو شریعت کا ایک حکم ہے، اگر بیٹا اپنے باپ کے حق میں موافقت میں گواہی دیتا ہے تو قبول نہیں کی جاتی، اور اگر بیٹا اپنے باپ کے خلاف گواہی دیتا ہے تو قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ اپنے باپ کے حق میں اس کی موافقت میں گواہی دیتا ہے تو وہاں پر یہ احتمال ہے کہ یہ نفسانیت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہو، اور اگر وہ خلاف گواہی دے رہا ہے تو یہاں پر کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے۔ والدین کے خلاف ہو، والاقربین، دوسرے قرابت دار ہوں، جی
قرابت دار جو بھی ہم سے کوئی قربت نزدیکی رکھتا ہے وہ سب اس کے اندر، چاہے وہ ان کے خلاف ہو، جس کو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بھائی کے خلاف ہو، بہن کے خلاف ہو، چچا تایا، بھائی بھتیجا، کسی کے خلاف ہو تو دے دینی چاہیے، صحیح اور حق بات انسان کہہ دینی چاہیے۔ یہ بتاؤ اب اگلی بات سنیے گا آپ، ظلم صرف حاکم ہی نہیں کرتا، قاضی ہی ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہم بھی بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ ہمارا ظلم کیا ہے؟ ہمارا ظلم یہ ہے کہ اگر ہم نے جا کر قاضی کے جج کے سامنے جھوٹی گواہی دے دی تو وہ تو گواہی کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو یہاں ناانصافی قاضی نے اور جج نے نہیں کی، یہاں ناانصافی گواہوں نے کی، یہ ہے۔ اور جیسے کہ بتایا کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں، اس کو اس کا حق نہیں ملتا، اب قاضی مقدمہ خارج کر دیتا ہے، جج مقدمہ خارج کر دیتا ہے، تو یہ ناانصافی قاضی نے جج نے نہیں کی، بلکہ یہ ناانصافی ان گواہوں نے کی، اس کی حق تلفی جو کی وہ ان گواہوں نے کی۔ اس واسطے گواہی دینی چاہیے اور گواہی نہیں چھپانی چاہیے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے جو کچھ ہمارے حافظ صاحب فرما رہے تھے، میں نے آج آپ کے خلاف گواہی دے دی یا پنچایت میں دو آدمیوں کے سامنے تو میں اور آپ کی تو آج ہی دشمنی قائم ہو گئی اور پتہ نہیں کئی نسلوں تک رہے گی، یوں بھی بتا نہیں، اور میں نے تو سچ بات کہہ دی تھی، کل کو وہ مجھے نیچا دکھانے کے واسطے میرے خلاف جھوٹی بات کہے گا۔ تو میرے دوستو یہ اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو عام نہیں کرتے، اللہ کے اس حکم کو ہم اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ جب میں بھی اس پر عمل کروں، معاشرہ اس پر عمل کرے، کم سے کم اکثریت عمل کرے، تب یہ چیز عوام نقصان سے بھی ہم بچیں گے اور ہماری یہاں پر پذیرائی بھی ہوگی، ہماری تعریف بھی ہوگی۔ اور اگر سب کچھ اس کو خلاف سمجھنے لگیں گے، برا اور غلط سمجھنے لگیں تو پھر تو بھائی ایسی ہی مشکلات پیش آئیں گی، اور ایسی مشکلات جب پیش آئیں گی تو سچی گواہی نہیں پیش ہوگی اور حق تلفی ہوگی، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، پھر وہ سزا بھگتنی پڑے گی جو میں ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ جی ہاں، وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا، دیکھو دوستو میں تفصیل سے تو بتاتا نہیں، لیکن میں کڑوی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری عمر 66-65 سال ہے، اور کم سے کم 15-18 سال میں 20 سال میں تو آدمی کو ہوش آئی جا۔ ان 40-45 سالوں میں میں نے اپنی گاؤں کی پنچایت میں کسی کو سچ بولتے اور صحیح فیصلہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جی، یہ تو چودھری صاحب کی حمایت کریں گے، بڑے کی حمایت کریں گے، یا کمزور کی حمایت کریں گے، جی ہاں، یا چپ رہیں گے، یا جھوٹ ہی صحیح اپنوں کی حمایت کریں گے۔ میں پنچایت میں ان کو لے گیا تو یہ میری بول لیں گے، چاہے صحیح ہو یا غلط، میری بولنی ان کو۔ میں آپ دوسرے کے ساتھ آئے، آپ میرے خلاف ہی بول لیں گے۔ تو دیکھو یہ چیزیں ہیں جن سے انصاف، میں یوں تو کہتا نہیں ختم ہو گیا، کیونکہ دنیا سے کوئی چیز ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ کم تو ضرور ہو جائے، لیکن ہماری جو مصائب اور مشکلات کا سامنا وہ یہی ہے۔ بہت بڑی وجہ ہے دشمنوں کو مسلط کر دینا، دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو جانا، یہ اس کی سزا بتائی گئی ہے حدیث پاک میں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ بہت آپ نے سنا ہوگا، وہ فلاں ڈکیت ہے، بس ڈکیت تو ضرور ہے، وہ غریبوں کا بڑا ہمدرد ہے بھائی، وہ ہاں فلاں کی شادی کروا دی، فلاں لڑکی کی شادی کروا دی، یہ فلاں، ارے بھائی دوسرے سے لوٹ کے اس کو دینا، یہ کہاں کی ہمدردی ہوگی؟ اپنی جیب سے کچھ خرچ کرے تو پتہ بھی چلے، اپنا گھر بیچ کے کچھ کسی کو کرے تو پتہ بھی چلے۔ اب دوسرے کا گھر اجاڑ کے اگر وہ کسی کا گھر بسا رہا ہے تو یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں، لیکن لوگ اسی کو ہاں بھائی فلاں کے گولی لگ گئی، بہت اچھا ہوا، وہ سب گاؤں والے پریشان تھے، گوانڈی بھی پریشان تھے،
اگر نہیں جی بھائی بات وہ غریبوں کا ہمدرد بھی تھا بھائی. تو دیکھو کتنی الٹی باتیں ہمارے یہاں پہ پھیل رہی ہیں. تو مالدار ہو تب انصاف کی بات کہو، کوئی فقیر ہو، غریب ہو، تنگ دست ہو، ضرورت مند ہو، تب اس انصاف کی بات کہو. اگر آپ اس کی ہمدردی میں ہیں تو آپ اپنے پاس سے دے دو. یہ بات ہے. پھر اگلی بات وہ آ گئی، جو بات اوپر کہی گئی ہے وہی بات یہاں سے آئی ہے. اگر تم خواہش نفس کی پیروی کرو گے تو تم سیدھی راہ سے ہٹ جاؤ گے. خواہش نفس کی پیروی وہی ہے جو ابھی آپ سن رہے ہیں. ناجائز مقدمہ کرنا، جھوٹی گواہی دلوانا، جھوٹی گواہی دے دینا، یہی ہے وہ خواہش نفس کی پیروی. جائز مقدمہ کیا اور سچی گواہی دینے کو ہم کوئی تیار نہیں ہے. پنچایت میں سچ بات کہنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہی ہے وہ خواہش نفس کی طرف. اور اگر تم اس سے اعراض برتو گے تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام باتوں کی خبر رکھتا ہے. یوں ارشاد فرما رہے کہ یہاں کوئی سزا مقرر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بیان نہیں فرمائی یہاں پر. اور یہ بہت بڑی دھمکی ہے. مجھے سب پتا، جو تو کہے میرے خلاف جو تو کرے مجھے سب پتا. بھئی یہی بتا رہا ہوں، یہی بات بتی. جی دوستو یہ بات ہو گئی. اگلی بات میں شروع کروں گا تو وقت زیادہ لگ جاوے گا. میں آج اپنی بات کو جلدی ہی یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. 15 منٹ ہیں، 5-4 دعا میں لگ جائیں گے. اچھا ہاں اچھا چلیے ٹھیک ہے، جو کچھ ہوگا درمیان میں چھوڑ دیں گے. بہرحال ایک بہت مختصر سی اور بات میں کہہ دوں، اور جن کی سمجھ میں آوے سمجھ لیں، جس کی نہ سمجھ میں آوے وہ کوشش کریں، سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. دین، ایمان اور دل کی تصدیق سے شروع ہوتا ہے. اتنی بات سمجھ میں بھائی آئی آپ کے؟ سب سے پہلے ایمان ہے نا. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے سچ ماننا ان تمام چیزوں کو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو دین یہ ایمان سے اور دل سے شروع ہوتا ہے، اور یہ کامل ہوتا ہے تہذیب پر، ریتی رواج پر، جس کو ہم کہتے ہیں معاشرت پر، سماجی طور طریق پر مکمل ہوتا ہے جا کر. اب اس میں ایمان، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت سب آ گئے. یہ ہے. اور دین پہلے ہماری سماجی زندگی سے نکلنا شروع ہوگا، اور رفتے رفتے پھر دل سے ایمان بھی نکل جائے گا. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری سماجی زندگی ہے، جس میں انصاف کرنا، انصاف کی بات کہنا، یہ بھی دین ہے. اگر یہ ہمارے اندر سے نکلا ہے تو دین میں اتنی ہی کمی آ گئی ہے. اب چلیے آگے چلتے ہیں، جتنا بھی ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس رسول سے پہلے نازل کی گئی ہے. اور جو شخص اللہ کا انکار کرے اور فرشتوں کا انکار کرے اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرے اور اس کے رسولوں کا انکار کرے اور یوم آخر کا انکار کرے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. یہاں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ.
جب وہ پہلے ہی سے ایمان والے ہیں تو پھر ان کو یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ یہ بات سوچنے کی ہے نہیں بھائی؟ تو دیکھو، میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ اس کو میں اگلے ہفتے بیان کروں گا، لیکن جتنا ہو جاوے. ایک ہے ادنا درجے کا ایمان، اور ایک ہے کامل درجے کا ایمان. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادنا درجے کا ایمان کیا ہے اور کامل درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو دیکھو، ایک حدیث پاک سناتا ہوں میں آپ کو. ایک لڑکی کیا کہو باندھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کس پر ایمان لاتی ہے؟ اس پر جو آسمانوں میں ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن ہے. دیکھو، ہم ایک لفظ بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی سنا ہے، اجمالی طور پر ایمان لے آئی. اللہ کی صفات کا اس کو کوئی علم نہیں، بس اتنا علم ہے کہ جو آسمانوں میں ہے. حالانکہ اللہ تو ہر جگہ ہے. اس کو کہتے ہیں اجمالی سا ایمان. تو ایمان یہ بھی قبول کر لیا جائے گا، اگرچہ بہت ناقص درجے کا ہے لیکن قبول ہے. اسی طریقے سے مثلا ایک شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بالکل ایک اجمالی سی بات ہے، اجمالی سی بات ہے. اس کو آگے یہ معلوم نہیں کہ رسول کس کو کہتے ہیں اور رسول پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی قبول ہے. البتہ پہلے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کی معرفت حاصل کرنا اور ان صفات کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا، یہ کامل ایمان ہے. یعنی اللہ کے بارے میں صرف اللہ کے بارے کی. دیکھو ابھی اور سناؤ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا اس کی تمام صفتوں کے ساتھ، اس کے تمام ناموں کے ساتھ. یہ ایک اجمالی سا ایمان بھی کافی ہے، وہ قبول ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ تفصیلی ایمان لاؤ اور تحقیقی ایمان لاؤ، صرف تقلیدی نہیں. تحقیقی ایمان لاؤ، صرف تقلیدی نہیں. تفصیلی ایمان اور تحقیقی ایمان. اللہ روزی پہنچانے والا ہے، یہ اللہ کی ایک صفت کا علم ہوا، لیکن وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کو جانے کہ ہاں واقعی اللہ ہی روزی پہنچانے والا. ورنہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں روزی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن نہ معلوم ہم کیا جھوٹ اور بے ایمانیاں اور حق تلفیاں اور کم تولنا، کم ناپنا کیا کرتے رہتے ہیں. جس شخص کا اللہ پر یقین ہے کہ وہ روزی دینے والا ہے، وہ کبھی خیانت نہیں کرے گا، وہ کبھی کم نہیں تولے گا، کم نہیں ناپے گا، وہ کبھی اپنی تجارت میں، خریدنے میں، بیچنے میں جھوٹ نہیں بولے گا. دیکھو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک ہے تفصیلی ایمان، اجمالی ایمان. ایک ہے صرف مان لیا، اور ایک ہے میرے دل نے بھی اس کو پہچان لیا. یہ ہے تحقیقی ایمان. تو یہ جو کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، تو اللہ پر ایمان لاؤ، کامل درجے کا ایمان لاؤ. میں ابھی اسی بات کو تھوڑا سا اور سمجھاؤں گا. ایک ہے صرف
ہم نے دل سے مان لیا کہ ہاں اللہ موجود ہے، اور ایک یہ کہ ہم اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے اتنا پہچانے تو گویا کہ اللہ ہر وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ کامل ایمان ہے۔ تو ایمان والوں سے کمال ایمان کا مطالبہ ہے۔ بات ہو گئی۔ ایمان والوں سے پھر یہ مطالبہ ہے کہ درجہ احسان حاصل کرو۔ علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ کی صفات کی پہچان معرفت اتنی حاصل ہو گویا کہ ہر وقت اللہ ہماری نگاہ کے سامنے ہے، اللہ کو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ایسا اس کا استحضار بھی ہو، ایسی اس کی پہچان بھی ہو۔ چلو انشاءاللہ العزیز باقی بات پھر ہی ہوگی، یہ تو بدمزگی سی ہوگی درمیان میں رہ کے، اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اور اس کی تفصیل بھی اور بتاؤں گا۔ اللہ کے بارے میں تو میں نے بتا دیا، اگر رسول کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جن چیزوں کا یہاں بیان آیا ہے ان کو تو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب